وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 23 ذی القعدہ۔ فن حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہو کر علم حاصل کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ کوفہ کے بڑے اساتذہ اور ائمہ فن سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ تمام علوم میں مہارت میں حاصل کر لی۔ فقہاء اور محدثین کی ایک بڑی جماعت ان کی مہارت اور ان کے کمال کا اعتراف کیا کرتی تھی۔ احادیث کے حافظ تھے۔ جب کوفہ کے مشہور محدثوں سے حدیثیں پڑھ لی تو پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کیا اور وہاں کے استاد سے علم حدیث حاصل کیا۔ انہوں نے بے شمار محدثین کرام سے علم حدیث حاصل کیا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ماہر تھے۔ ان کا شمار حفاظ حدیث میں ہوتا تھا۔ احادیث کے باب میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ پہلے ساری حدیثیں مختلف جگہ پھیلی ہوئی تھی اور ہزاروں جھوٹی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی احادیث بیان کرنے کے شرائط بیان کیے اور احادیث کے مراتب متعین کیے۔ راویوں کے حالات اور ان کی حیثیت سے وہ خوب اچھی طرح واقف تھے۔ اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے زیادہ صحیح حدیثوں کو جاننے والے ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت، شہد کا کارخانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسانوں کی خدمت کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی بنائی ہے جو پھولوں سے رس جمع کر کے چھتوں پر محفوظ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹی سی مکھی کو کیسا ہنر دے رکھا ہے کہ وہ اپنے رہنے کے لیے جو چھتا بناتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کھانے ہوتے ہیں اور ہر کھانے میں 6 کونے ہوتے ہیں جو سارے کے سارے ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں اور وہ پھولوں کے رس لا کر انہیں کھانوں میں جمع کرتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خالص شہد پیدا کرنے کے لیے کتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ یقیناً وہ بڑی قدرت والا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ سورہ مائدہ۔ فائدہ، اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو جائے اور پانی کا استعمال کرنے کی طاقت نہ رکھے تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک ہونے کی نیت سے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر چہرے پر مسح کر لے، پھر زمین پر مارے اور دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت مسح کر لے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، عشاء کی نماز میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاہا اور جیسی صورت پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کے واسطے ایک دن کا نفل روزہ رکھے اور اس کے بدلے میں اس کو ساری زمین بھر کا سونا روزانہ دے دیا جائے تو قیامت کے دن تک بھی اس روزے کے ثواب کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، امام سے پہلے سر اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ شخص جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا یا اس کی شکل گدھے جیسی بنا دے گا؟ بخاری۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں مشغول نہ کرو۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن تمام جاندار فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے اس روز کوئی کلام نہ کر سکے گا حتیٰ جس کو خدا رحمان یعنی اللہ تعالیٰ بات کرنے کی اجازت دے دے، اور وہ بات بھی ٹھیک ہی کہے گا۔ اس دن کا آنا یقینی ہے۔ جو شخص چاہے کہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ نہ بنا لے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا انجیر کھاؤ، پھر اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر میں کہتا کہ جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو یہی ہے، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہے اور انجیر کا حال یہی ہے، لہٰذا اسے کھاؤ اس لیے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دعاؤں سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور نوازیں۔ شکریہ۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔